السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سیویلائزیشن کی جو دنیا میں اس وقت موجود تھی جب ابھی انڈس ویلی سیویلائزیشن پھلی پھولی نہیں تھی، بیبلنز کے ٹاور تعمیر نہیں ہوئے تھے اور ہرمسٹس میں گستس مصر میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس سیویلائزیشن کو کریڈل آف سیویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ سیویلائزیشن ہے جس نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، زراعت کے نت نئے طریقے سکھائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آج کا ماڈرن انسان اسی سیویلائزیشن کی مرہون منت ہے تو بے جانا ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں سومیرین سیویلائزیشن کی، جو آج سے 6 سے 6,500 ہزار سال پہلے دنیا کی پہلی جدید ترین سیویلائزیشن تھی۔ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ان کی ایجادات کیا کیا تھیں؟ اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو اس سیویلائزیشن کو باقی تمام سیویلائزیشن سے منفرد بناتی ہیں؟ اور آج کے دور میں یہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اس پہ آج تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو چلیں آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کا آغاز تھا جب یورپین آرکیولوجسٹ نے عراق کے علاقے میسوپوٹیمیا میں کھدائی شروع کی۔ وجہ یہ بنی کہ اس علاقے سے کچھ مٹی کے ایسے برتن دریافت ہوئے تھے جو اب تک پہلے نہیں دریافت ہوئے تھے۔ ان میں مشہور آرکیولوجسٹ تھے جن کا نام تھا ہنری لوونسن۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس ریجین میں ایک اور نئی سیویلائزیشن کی دریافت ہو سکتی ہے۔ ان کی یہ تحقیق آگے بڑھتی ہے اور 1850 میں ہی دو مشہور آرکیولوجسٹ آسٹن ہنری اور جارج اسمتھ کو نینوا کے علاقے میں کھدائی کرتے ہوئے ایک بہت ہی مشہور لائبریری کا پتہ چلتا ہے۔ اس لائبریری کو نام دیا گیا اشر بنی پال کا، اور لگ بھگ 20,000 ٹیبلٹس یہاں سے دریافت ہوئے۔ یہ وہ ٹیبلٹ تھے جو کہانی سنا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میسوپوٹیمیا کے ریجن میں اس سے قبل کوئی سیویلائزیشن دریافت نہیں ہوئی تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی آرکیولوجسٹ ایک سیویلائزیشن عبید کو یہاں ڈسکور کر چکے تھے۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ عبید کے بعد یہاں عرک آئے تھے، لیکن ان ٹیبلٹس میں کچھ ایسا خاص تھا جو اسے عبید اور عرک سے الگ کرتے تھے۔ وہ تھا ان ٹیبلٹ پہ لکھی ہوئی لکھائی، جسے کیونیفارم کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب آرکیولوجسٹ کو کچھ ایسے ٹیبلٹ ملے تھے جہاں باقاعدہ کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ اس سے قبل عرک میں یا اس سے قبل عبید میں ٹوکنز یوز کیے جاتے تھے کرنسی کے لیے، لکھائی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب پوری کی پوری کہانیاں لکھی گئی تھیں ان ٹیبلٹس کے اوپر، اور کنندن تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ محض مٹی کے ٹیبلٹس ہوں، یہ پورا ایک آرٹ تھا کہ جہاں نرم مٹی کے اوپر نوکدار لکڑی کے ذریعے کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ اشر بنی پال نامی اس شاہی لائبریری میں دریافت ہونے والی ٹیبلٹس کی اس وقت تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی، اور آج کی تاریخ میں اگر میں بات کروں تو اب تک 5 لاکھ کے قریب یہ ٹیبلٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ ان ٹیبلٹس میں کیا تھا؟ ان ٹیبلٹس میں تھا اوریجن، کہ سومیرین آئے کہاں سے۔ اس کی مختلف کہانیاں تھیں، اور یہ بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اب تک تمام آرکیولوجسٹ کو یہی لگتا تھا کہ سومیرین دراصل ڈسینڈنٹ ہے عبید کے یا پھر عرک کے، لیکن ان ٹیبلٹس کی دریافت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سومیرینز تو ان کی ڈسینڈنٹ ہیں ہی نہیں، یعنی عبید اور عرک سومیرینز کے آباء و اجداد نہیں ہیں۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس دور میں یعنی سومیرین دور میں موجود جو بڑے شہر تھے، عرک، نپر، لگاش، یہ تمام شہر سومیرین لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اب تک یہ بات اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ سومیرینز عبید اور عرک کے بعد یہاں پر آئے، لیکن یہ شہر عبید اور عرک کے بنائے گئے تھے، سومیرینز کے نہیں۔ سومیرینز نے یہاں قبضہ کیا تھا۔ اب عبید اور عرک کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے تو تاریخ خاموش ہے، لیکن سومیرین کے آغاز کی بات کریں تو سومیرینز کی اپنی تاریخ یا ٹیبلٹ میں موجود کچھ کہانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ ڈلمون سے آئے تھے۔ ڈلمون اگر اس دور کے حساب سے بات کی جائے تو بحرین بنتا ہے آج کے دور کا، لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ وہ ڈلمون یا بحرین سے نہیں آئے تھے، بلکہ بحرین تو ان کے بہت بعد آباد ہوا تھا۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن سے اٹھ کے وہاں گئے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ترکی سے اور کچھ کہتے ہیں یہ عربین پیننسولا سے آئے تھے، لیکن اپنا ان کا ماننا تھا کہ ہم ڈلمون سے آئے ہیں۔
ڈلمون کو ویسے تو ہم بحرین کے نام سے جانتے ہیں، پر آنے والے ٹیبلٹس ڈلمون کی بہت دلچسپ تاریخ بتائیں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب سومیرین یہاں آئے تھے تو اس سے قبل بھی میسوپوٹیمیا کا یہ ریجن آباد تھا، لیکن ہوتا کچھ یوں تھا کہ ٹگرس ہو یا یوفریٹس یعنی دریائے دجلہ اور فرات، یہاں بہت زیادہ سیلاب آیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے آس پاس رہنے والی آبادیاں کبھی بس نہیں پاتی تھیں کہ پوری زمین کیچڑ ہو جایا کرتی تھی۔ لہٰذا سومیرین سے پہلے جتنے بھی انسان یہاں رہے وہ خانہ بدوشوں کی طرح رہے کہ کچھ دیر ایک علاقے میں قیام کیا، کھیتی باڑی کی، شکار کیا، اپنی جھونپڑیاں بنائیں، اور جو ہی سیلاب آیا تو وہاں سے کوچ کر کے کسی اور جگہ چلے گئے۔ ٹھیک اسی طرح خانہ بدوشوں کے ہاتھوں یہ پورا ریجن آباد تھا۔ لیکن جب سومیرینز یہاں پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پانی کو قابو کیا، اپنے ایک شہر بنائے انہی پانیوں کے گرد، جن کی اونچی دیواریں بنائیں، وہ ان پانیوں میں سے یا ان دریاؤں میں سے نہریں نکالیں، ڈیمز بنائے، بڑے بڑے پانی کے ریزروائر بنائے۔ جب انہوں نے پانی کو قابو کر لیا تو وہاں سے آغاز ہوا انسان کی پہلی سویلائزیشن کا۔ یہاں آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سویلائزیشن کا چکر تو ویسے ہی چلتا ہے۔ انسان کی پہلی سویلائزیشن تب آباد ہوئی یا پھلی پھولی جب انہوں نے اپنے دریاؤں کو قابو کرنا سیکھا، وہاں سے نہریں نکالیں تاکہ سارا سال وہ زمینیں آباد رہیں۔ دریاؤں میں جب سیلاب آئے تو وہ کھیتی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس سے نکلنے والی نہروں کو آباد کرے اور دور دراز علاقوں میں بھی رہائش ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ سومیرینز نے بڑے بڑے شہر بنائے، جس کا اس دور میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ تب تک انسان خانہ بدوشی میں جیا کرتے تھے۔ یہ نہ صرف بڑے بڑے شہر تھے بلکہ پوری اپنے اندر ایک سویلائزیشن تھی۔ جب انسان نے ایک لمبے عرصے تک ایک علاقے میں ٹکنا سیکھ لیا تو پھر وہ آرٹ کی طرف گیا۔ انہوں نے اپنی میتھمیٹکس نکالی، انہوں نے آسمان، سورج اور ستاروں کا علم جانا، انہوں نے ایگریکلچر کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے، ایک نظام زندگی بنایا، ایک کونسل بنائی جو ڈیموکریٹکلی، دنیا کی پہلی ڈیموکریسی تھی سومیرین سویلائزیشن، اپنا لیڈر الیکٹ کرتا تھا۔ انہوں نے ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، ایک پورا نظام زندگی ترتیب دیا۔ اور یہاں ایک دلچسپی کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا، سومیرینز کا، کہ یہ ہم نے خود سے نہیں سیکھا بلکہ ہمیں ڈلمون سے سکھا کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور ڈلمون میں کس نے سکھایا؟ انوناکیز نے۔ اب انوناکی کون ہے؟ انوناکی دراصل ان کے سیٹ آف دیوتا ہیں، یعنی ان کے خداؤں کا ایک سیٹ تھا جنہیں انوناکی کہا جاتا تھا، جن میں کچھ مشہور خدا تھے، جن میں اینکی، انو اور اینلل شامل ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ سومیرینز نے جو مختلف شہر آباد کیے تھے، چاہے وہ اور ہو، اورک ہو، لگاش ہو یا کیش ہو، ان تمام شہروں پہ ان کے ایک مخصوص دیوتا یا ان کے لیے ایک خدا کی حکومت تھی، اور یہ الگ الگ شہر آباد تھے۔ ہر شہر کا الگ حکمران تھا، ہر شہر کا الگ پریسٹ تھا، ان کا نہری نظام الگ تھا، رہن سہن ان کا الگ تھا۔ لیکن چونکہ یہ دو دریاؤں کے درمیان آباد تھے، یعنی میسو اور پوٹیمیا کے درمیان، تو اس پوری سویلائزیشن کو ایک سویلائزیشن کے طور پہ گنا گیا اور اسے کہا گیا سومیرین سویلائزیشن۔ دوستو، اب تک ہم نے اس ویڈیو میں سومیرین سویلائزیشن کے آغاز کی بات کی۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جو سب سے دلچسپ حصہ ہے، یعنی کلے ٹیبلٹس کی دریافت۔ 1850 میں جب 20,000 ٹیبلٹس دریافت ہوئیں تو ان میں سے کچھ ٹیبلٹس ریسرچرز کے اور باقی دنیا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور ٹیبلٹ کا نام ہے ایپک آف گلگمش۔ ایپک آف گلگمش دراصل کہانی تھی اسی سومیرین سویلائزیشن کے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ کی۔ اس کہانی میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایک طاقتور بادشاہ نے اس ریجن میں حکومت کی۔ وہ بادشاہ ایسا تھا جو 1/3 انسان تھا اور باقی ماندہ دیوتا، یعنی ڈیمی گاڈ۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایپک آف گلگمش کا جو گلگمش ہے، اس کی ماں دیوتا تھی اور اس کا باپ عام انسان، اسی لیے وہ ایک طویل زندگی جیا اور باقی انسانوں سے اس کا قد کاٹ بہت اونچا تھا، بہت طاقتور تھا۔
اگر آپ بک آف انوک پڑھیں تو یہ وہی حلیہ تھا جو نیفیلیم یا ڈیمی گاڈز کا وہاں بتایا گیا تھا۔ اس کہانی میں مزید آگے بتایا گیا کہ کس طرح وہ انسانوں پہ ظلم کرتا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس عورت کو چاہتا اپنے حرم کا حصہ بنا لیتا۔ وہاں کے مقامی لوگ بہت تنگ تھے اور دیوتاؤں سے دعا کرتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان اس بادشاہ سے چھڑائی جائے۔ اور پھر دیوتاؤں نے ان لوگوں کی سنی اور انو نے حکم دیا اناننا کو کہ ایک ایسا جسم بناؤ، ایک ایسا انسان بناؤ جو گلگمش کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا اس دیوی نے جو جسم بنایا، جو انسان بنایا، اسے انکدو کا نام دیا۔ انکدو ایک ایسی مخلوق تھی، ایک ایسا انسان تھا جس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے اور سر پہ اس کے 2 سینگ بھی تھے۔ وہ ایک انتہائی طاقتور مخلوق تھی۔ اسے جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ جانوروں کے ساتھ رہا، شیروں کے ساتھ پانی پیا، ہرنوں کے ساتھ چرواہوں کی طرح اس نے گھاس چرا۔ وہ انسانوں کے طور اتوار سے بالکل مختلف تھا پر بہت زیادہ طاقتور تھا۔ انکدو کے بارے میں جب گلگمش کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی مندر میں جہاں اس کو پوجا جاتا تھا وہیں کی ایک پریسٹس کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو جا کے بہکاؤ۔ اس پریسٹس کا نام شمات تھا۔ جب انکدو کے پاس جاتی ہے تو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تو بالکل گلگمش کی طرح طاقتور ہے، اور وہاں شمات انکدو کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ شمات اور انکدو 7 دن تک جنگل میں رہتے ہیں۔ اس دوران انکدو انسانوں کی طرح کھانا پینا اور کپڑے پہننا سیکھ لیتا ہے۔ شمائی قسمت کہ اسی دوران شمات بتاتی ہے انکدو کو کہ کس طرح سے ایک ظالم بادشاہ ہے جو انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خاتمہ کرو۔ انہی دنوں اس ریاست میں جسے ارک کا نام دیا گیا ایک بہت بڑی شادی پلان ہوتی ہے۔ اس شادی میں گلگمش جب داخل ہوتا ہے تو وہاں ہنگامہ مچ جاتا ہے، کیونکہ گلگمش کا کہنا تھا کہ اس دلہن پہ تو میرا اختیار ہے، یہ تو میری باندی ہے، لہٰذا یہ میرے حرم کا حصہ بنے گی۔ اسی دوران آدمیوں کے رش میں سے ایک مخلوق برآمد ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے انکدو، جسے شمات وہاں لے کے آئی ہوتی ہے۔ انکدو کہتا ہے گلگمش سے کہ تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، ان لوگوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گلگمش کو کوئی سخت الفاظ میں پکارنے والا ملتا ہے۔ گلگمش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہاں ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کہانی کے مطابق وہ لڑائی 7 دن اور 7 راتوں تک چلتی ہے اور کوئی بھی ہار نہیں مانتا۔ گلگمش انکدو کی بہادری سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور جب انکدو گر جاتا ہے تو گلگمش انکدو کو مارنے کے بجائے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس لڑائی میں عوام کو تو بہت نقصان ہوتا ہے، بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہیں، پر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑائی کے بعد گلگمش بہت ہمبل ہو جاتا ہے، اور شاید اس کے ٹائرنٹ یا غسیل ہونے کی وجہ بھی اس کی تنہائی تھی کہ اس جیسا کوئی تھا نہیں اس وقت وہاں پر۔ اب جب اسے اپنا ایک دوست مل جاتا ہے تو ایک نیک اور عادل حکمران بننے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ دوسری جانب گلگمش کو یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ اب دیوی دیوتا اس کا خاتمہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور چونکہ وہ ایک آدھا انسان ہے لہٰذا جلد یا بدیر اس کو موت آ لے گی، وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے حل کے لیے کچھ ایسی شے تلاش کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جوان رہ سکے، زندہ رہ سکے، امورٹیلٹی حاصل کر سکے۔ لہٰذا وہ اور انکدو ایک سفر میں نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جاتے ہیں سیڈر فارسٹ پہ۔ یہ ایک بہت ہی مقدس جنگل ہوتا ہے۔ پہلے وہ جا کے اس جنگل کی تباہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں موجود ایک مونسٹر سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ مونسٹر تھا جس کا نام تھا ہمبابا، اور ہمبابا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دیوی دیوتا بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے لڑنے بھیڑنے سے کتراتے ہیں۔ ہمبابا جب یہ دیکھتا ہے کہ انکدو گلگمش اس سے لڑائی کرنے کو آ گئے ہیں تو اسے بھی ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، اور ہمبابا اتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کی شکل اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کے ایک لمحے کو گلگمش اور انکدو ڈر جاتے ہیں اور اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہیں کہ آیا ہمیں اس پہ حملہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ بہرحال لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ایک سخت مقابلے کے بعد گلگمش اور انکدو مل کے ہمبابا کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور ہمبابا مرنے سے قبل ایک بد دعا دے جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جلد موت کے ہاتھ چلا جائے گا۔
اور یہ دوستی یا ان کا جو برومانس تھا اس کا ٹوٹ جانا ہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ لہٰذا اب امرت کی تلاش، ہمیشہ زندہ رہنے کی تلاش ان کی مزید تیز ہو جاتی ہے۔ ہمبابا کے ساتھ ہونے والی گلگمش کی لڑائی ایک دیوی بھی دیکھ رہی تھی، اور اس دیوی کا نام تھا اننّا، جسے بعد میں اشتار بھی کہا گیا۔ یہ وہ دیوی تھی جو جنگ اور محبت کے حوالے سے بڑی مشہور تھی، وہ اسی حوالے سے لوگ اس کو پوجا کرتے تھے۔ اشتار نامی یہ دیوی ایک انتہائی طاقتور دیوی ہوتی ہے۔ اشتار گلگمش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور اسے اپنا لور بننے کا کہتی ہے، پر گلگمش یہ جانتا ہے کہ آج تک جو بھی اشتار کی محبت میں پڑا اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا ہے، لہٰذا وہ اشتار کو صاف منع کر دیتا ہے۔ اور یوں انکدو اور گلگمش واپس اپنے شہر اورک آ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی سیلیبریشن پارٹی مقرر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے طاقتور ڈیمن یا مونسٹر ہمبابا کا خاتمہ کیا ہے۔ اشتار کو یہ ریجیکشن بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی، وہ اپنے والد انو کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ ایسا ڈیمن بھیجو، کچھ ایسی طاقت بھیجو جو گلگمش اور انکدو کا برومانس ختم کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اور کہانی کے مطابق انو وہاں سے، یعنی جہاں وہ موجود ہوتا ہے، جسے جنت کہا گیا، ایک ایسا بیل بھیجتا ہے جو انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ وہ بیل اورک میں آ کر تباہی پھیلا دیتا ہے۔ ایک ایسا فیمن کا دور آتا ہے، کھیتیں ختم ہو جاتی ہیں، بارشیں ہونا رک جاتی ہیں، اور ایک بہت بڑے عرصے تک اس بیل نے اچھی خاصی اورک میں تباہی پھیلائی ہوتی ہے۔ پھر سامنا ہوتا ہے اس بیل کا انکدو اور گلگمش سے۔ ایک بار پھر ایک طویل لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی میں گلگمش اور انکدو جیت جاتے ہیں، پر اس لڑائی کے بعد دیوی دیوتا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ انکدو موت کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ اور جب گلگمش کے ہاتھوں میں انکدو کی موت ہوتی ہے تو گلگمش بہت دکھی ہو جاتا ہے اور اپنا وہ سفر جو اس نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، ہمیشہ کی جوانی یا زندگی پانے کا، اس کا پھر سے آغاز کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے دنیا میں، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جسے امرت ملا تھا، یا دیوی دیوتاؤں نے اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے۔ جب پہنچتا ہے گلگمش اس شخص کے پاس تو اس شخص کا نام ہوتا ہے اتنا پشتم۔ اتنا پشتم بتاتا ہے، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے بڑا ضروری ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اتنا پشتم اسے بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، اور میں اس کا واحد سروائیور ہوں۔ طوفان یا سیلاب سے قبل مجھے بتا دیا گیا تھا دیوی دیوتاؤں کی جانب سے کہ ایک سیلاب آنے والا ہے، تم ایک کشتی بنا لو، دنیا کے ہر پودے کا، ہر کھیت کا بیج اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے علاوہ جانوروں کے جوڑے بھی اپنے ساتھ رکھ لو، کیونکہ تمام دنیا ڈوبنے والی ہے اور تم پھر اس دنیا کا آغاز کرو گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں تمام دنیا ڈوب گئی اور میں نے پھر سے اس دنیا کا آغاز کیا تو اس کے انعام کی وجہ سے یا اس آزمائش پورا اترنے کی وجہ سے مجھے یہ تحفہ خداؤں کی جانب سے دیا گیا ہے۔ گلگمش جب پوچھتا ہے تو میں کس طرح ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہوں، تو اتنا پشتم کہتا ہے تو ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، کہ ہمیشہ کی زندگی دینا صرف خداؤں کا کام ہے۔ ہاں، تم اپنی جوانی کو مزید بڑھا سکتے ہو۔ اور اس کے لیے بتاتا ہے کہ فلانے سمندر کی تہ میں ایک پھول ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا پڑے گا، اسے کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے جوان یا بہت طویل عرصے تک اپنی جوانی برقرار رکھ سکو گے، بڑھاپے کی طرف نہیں جاؤ گے، کمزور نہیں ہوگے۔ گلگمش اس کی بات پہ عمل کرتا ہوا سمندر کی تہ میں ڈبکی لگاتا ہے، وہ پھول بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ پھول حاصل کر کے باہر آتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوتا ہے میٹھے پانی سے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ پھول کو کنارے پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ اسی وقت اس کنارے پہ ایک سانپ آتا ہے اور اس پھول کو کھا لیتا ہے۔ گلگمش جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پھول تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن سانپ کی ایک جھلی وہاں موجود ہے، تو وہ جان جاتا ہے کہ کسی سانپ نے اس پھول کو کھا لیا ہے، لہٰذا اب وہ سانپ جوان ہو گیا ہے کہ پرانی جھلی اس نے گرا دی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے جوانی پا لی ہے یا پھر ایک طویل عرصے کے لیے جوانی پا لی ہے۔ یہاں گلگمش کو ایک یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جینا انسان یا انسان نما کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اسے اپنے نصیب تصور کرتے ہوئے وہ واپس اپنے شہر اورک آتا ہے اور اپنی کہانی لکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایپک آف گلگمش دراصل گلگمش نے خود لکھی تھی،
اور یہاں اس نے یہ بات مانی تھی کہ انسان اپنے ان کارناموں سے ہی جانا جاتا ہے، یا پھر ان تعمیرات سے جانا جاتا ہے جو وہ شہر میں یا اپنی حکومت میں تعمیر کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ارک شہر کو جدید خطوں پہ استوار کرتے ہوئے اس دور کا بہت جدید شہر بناتا ہے، وہاں زیگریٹس کی تعمیرات کرتا ہے، بہترین محل بناتا ہے، پورا نظام زندگی بناتا ہے۔ یہاں پر آ کر ایپک آف گلگمش اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد گلگمش کا کیا ہوا یہ تو اب تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، پر کچھ ریسرچر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ تھیوری پیش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گلگمش دراصل نمرود ہی تھا، کیونکہ یہ وہی ریسرچر اسکالرز ہیں جو یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نمرود نے ایک بہت لمبی طویل زندگی جی، اس نے اس پورے ریجن کو اسکریچ سے بنایا۔ نمرود ایک بہترین شکاری تھا، ٹھیک اسی طرح گلگمش بھی ایک بہترین شکاری تھا، ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ بات گلگمش سے بھی ملتی ہے کہ گلگمش بھی ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لہٰذا یہ لنک جوڑتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ شاید نمرود اور گلگمش ایک ہی شخص کا نام ہے۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے اب تک کوئی آرکیولوجیکل فیکٹس تو نہیں سامنے آئے، لیکن یہ تھیوری بہت دلچسپ ہے۔ جبکہ دوسرا ٹیبلٹ جس کا نام آترا ہسس ہے وہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے۔ آترا ہسس کے آغاز میں انسان کی کریشن بتائی گئی ہے کہ کس طرح پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے بعد پوری ایک داستان ہے کہ پہلی عورت کو کس طرح اس مٹی سے بنائے انسان کی پسلی سے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یہی بتایا گیا کہ انسانوں کو پہلے جس جگہ رکھا گیا اس جگہ کا نام ڈلمون ہے، اور ڈلمون دراصل جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پہ موجود ہے۔ یہاں پہلے انسان کو بنایا گیا۔ اب آپ ذرا جائیں ویڈیو کے آغاز میں کہ جہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ کہانیوں اور اس پہ ٹیبلٹس پہ لکھی ہوئے واقعات کے بقول سومیرینز کا ماننا ہے ہم ڈلمون سے آئے ہیں۔ یہ ابتدا میں ملنے والی ٹیبلٹس تھیں، اور انہی ٹیبلٹس کی بنیاد پہ انسانوں کو یا جدید انسانوں کو لگا کہ شاید یہ دنیا میں موجود کسی حصے سے آئے ہیں۔ بحرین کا نام دیا گیا، ترکی کا نام دیا گیا، عرب پینسولا کا کہا گیا، پر اس ٹیبلٹ سے پتہ چلا کہ ڈلمون جس جگہ کو یہ کہتے ہیں وہ زمین پہ ہی موجود جنت کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ جنت نہیں ہے جو آسمانوں میں قائم ہے، بلکہ یہ وہ جنت ہے جہاں انسانوں کو ابتدا میں رکھا گیا، انہیں علم سکھایا گیا۔ اب اس کہانی کی مماثلت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے جنت کے ٹکڑے میں رہنے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس ٹیبلٹ میں پھر مزید بتایا گیا کہ کس طرح ایک بہت نیک انسان ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آترا ہسس۔ یہ آترا ہسس اپنی عبادت کے حوالے سے بہت مشہور تھا، لہٰذا اس کے پاس ایک دیوتا آتا ہے انلن لام کا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی تمام دنیا ڈوبنے والی ہے، تم ایک کشتی بناؤ، وہاں بہت ساری مخلوقات کو جمع کرو اور سفر پہ روانہ ہو جاؤ۔ آترا ہسس اسی طرح سے کرتا ہے، کشتی بناتا ہے، ایک سیلاب طوفان آتا ہے، ساری دنیا ڈوب جاتی ہے، پھر اس کی کشتی ایک پہاڑ پہ جا کے رکتی ہے، وہ پہاڑ سے اترتا ہے، دیوتاؤں کو شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ وہ گریٹ فلڈ کی داستان ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے بھی ملتی ہے۔ یہ دا گریٹ فلڈ کی وہ داستان ہے جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ توریت میں بیان کی گئی، یعنی آج سے 4000 سال قبل، جبکہ سومیرین سویلائزیشن میں یہی داستان 6,500 سال پہلے موجود تھی۔ جبکہ تیسری ٹیبلٹ جو آپ کی دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے وہ ٹیبلٹ 7 تختیوں پہ مشتمل ہے، اور اس ٹیبلٹ کا نام ہے انوما ایلش۔ انوما ایلش میں بتایا گیا کہ کس طرح دنیا کی تخلیق کی گئی، یا اس پوری کائنات کی تخلیق کی گئی، کس طرح روشنی سے اندھیرے کو الگ کیا گیا، کیسے آسمان پہ ستارے بنائے گئے، اور پھر دنیا میں انسان کو کس طرح سے لایا گیا۔ یہاں دلچسپی کا باعث یہ بات بھی ہے کہ یہ ٹیبلٹس یا کی سیریز 7 جلدوں پر مشتمل ہے، جبکہ بائبل یا قرآن پاک میں جو کائنات کی تخلیق کا عمل ہے وہ 7 دنوں پہ مشتمل ہے۔ یعنی یہ مماثلت بھی بہت حد تک ملتی ہے ان تمام باتوں سے کہ جو سومیرینز نے بتائی تھیں، جس کو بعد میں ابراہیمک ریلیجنز، توریت، انجیل اور قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپی کی بات بتاتا جاؤں کہ بک آف اینوک میں بھی انوناکیز کا ذکر ہے، اور انوناکیز وہاں کہتے ہیں، جو ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے انو، کہ ہم سے بھی بڑا ایک خدا موجود ہے
جو اصل میں تمام چیز کا کریٹر ہے، جو سب کچھ اس نے بنایا ہوا ہے۔ یہاں بک آف اینوک کی وہ تھیوری بھی بڑی مضبوط لگتی ہے کہ دنیا میں واچرز کا وجود تھا، نیفیلیمز آئے تھے، جائنٹس آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ تمام دنیا پہ ادھم مچا رہے تھے۔ اگر آپ انوناکیز یا ان دیوتاؤں کا تصور دیکھو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے انسان اور خدا کے درمیان ایک تیسری قوت ہے جو بیٹھا ہوا دنیا کا نظام خراب کر رہا تھا، جس سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں ایک بڑا فلڈ لایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیبلٹ کی سیریز ہے جسے ویلڈ بلونڈو پرزم کہا جاتا ہے۔ اس ٹیبلٹ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہزاروں بادشاہوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام بادشاہ ہیں جو اس ریجن میں آئے اور یہاں پہ بادشاہت کی۔ اور یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کئی بادشاہ تو ایسے ہیں جن کا تاریخی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی آرکیولوجیکل فیکٹ ایسا نہیں ہے جو ان کی موجودگی بیان کرتا ہو، یا پھر شاید آج تک وہ بات دریافت نہیں ہو سکی جو ان کی موجودگی کا باعث ہو۔ اور یہ تاریخ جاتی ہے اس 6000 سال پہ بھی پہلے کی، یعنی کہ 9-10 ہزار سال پہ وہ تاریخ جاتی ہے اس لسٹ کے حساب سے۔ تو جانیے کہ ایسی سویلائزیشن جو آج سے 6000 سال پہلے وجود میں آئی، 2000 سال تک دنیا میں موجود رہی، جدید اور جدت ان پہ ختم تھی۔ میتھ کا جو نظام انہوں نے دیا وہ آج بھی ہم فالو کرتے ہیں۔ سومیرین کی جو میتھ تھی وہ 60 بیس تھی، یعنی کہ اگر ہم اپنی میتھ کی بات کریں تو ہماری 10 بیسڈ میتھ ہے، یعنی 0 سے لے کے 9 تک کے درمیان ہماری تمام گنتی شروع اور ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو سومیرین نے میتھ کا سسٹم دیا تھا وہ 60 بیس تھا۔ آج 60 سیکنڈ، 60 منٹ، 360 ڈگری، یہ تمام کی تمام ہم نے سومیرین سے ہی لی ہیں۔ سب سے پہلے جو دریافت ہوئی ہے، جو فیکٹ ملے ہیں آرکیولوجیکل، وہ یہی بتاتے ہیں کہ 60 بیس سب سے پہلے سومیرین سیویلائزیشن نے ہی استعمال کیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ سومیرین نے اپنے سال کو چاند کی مہینوں سے نتھی کر رکھا تھا، یعنی ان کے جو مہینے ہوتے تھے وہ چاند کے پیدا ہونے سے لے کر چاند کے ختم ہو جانے کے حساب سے ہوا کرتے تھے۔ اسی حساب سے کوئی مہینہ 29 دن کا ہوتا تو کوئی مہینہ 30 دن کا، لہٰذا ان کا جو سال بنتا 12 مہینوں کا وہ 354 دن کا ہوتا تھا۔ اور ہمارے مہینوں کی طرح یعنی جنوری فروری کی طرح ان کے مہینوں کے نام بے سر و پا نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ہر مہینے کا ایک مطلب ہوتا اور اس مہینے میں وہ خاص کام کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک مہینہ ایسا آئے گا کہ جب صرف کھدائی کی جائے گی زمین میں، پھر ایک مہینہ ایسا آئے گا جب بیج کی بوائی ہوگی، اور ایک مہینہ ایسا ہوگا کہ جب جانوروں کو چراگاہوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ عبادتوں کے مہینے ہوتے، کچھ قربانیوں کے مہینے ہوتے، لہذا اس طرح ان کا پورا سال کا ہر مہینہ کسی نہ کسی مقصد سے منسلک ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ یہ ختم کیسے ہوئے، یہ دنیا سے مٹ کیسے گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ جو سب سے پہلی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ مختلف شہروں کے آباد تھے، لیکن یہ کبھی بھی ایک سیویلائزیشن یا ایک یونین نہیں تھے، یہ ایک دوسرے سے بھی لڑتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں سال تک ایک ہی ریجن میں رہنے کی وجہ سے ان کی زمین سالٹڈ ہو گئی تھی، لہٰذا وہاں اریگیشن نہیں پاسبل۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ گندم اگاتے تھے، جب گندم اگنا وہاں بند ہو گئی تو انہوں نے وہاں پہ جو اگانا شروع کر دی۔ جب جو اگنا بھی بند ہو گئی، بہت زیادہ سالٹڈ ہو گیا یہ ریجن، وہ ڈرینیج نہیں کر سکے ٹھیک سے، تو پھر کیا ہوا کہ آپس کی لڑائیاں بڑھ گئیں۔ جب آپس میں لڑ کر کمزور ہوئے تو پھر آس پاس کے ایکیڈینس نے ان پہ آ کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ سومیرین سیویلائزیشن کے وہ شہر جو دنیا کی سپر پاور تھے، کریڈل آف سیویلائزیشن تھے، وہاں پہ اکیڈینز آ گئے، ان کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اور اکیڈین دور بھی اگر آپ دیکھیں، ان کی آرکیولوجیکل فائنڈز آپ دیکھیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اکیڈینز کے وہی خدا تھے جو سومیرین کے خدا تھے، نام میں ہلکی پھلکی ہیر پھیر ہوئی، کلچر بھی وہی تھا۔ بیبلنز آئے، انہوں نے بھی انہی خداؤں کو پوجا جنہیں سومیرین پوجتے تھے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی ملتی ہے، کہ قرآن پاک میں ایک بڑی واضح آیت ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح اس دور کے لوگ 3 خداؤں کو پوجا کرتے تھے، جن میں سے ایک سین تھا،
چاند کا خدا، اشتار تھی وینس کے دیوی، اور ساتھ شماش یعنی سورج۔ اور قرآن پاک وہ پہلی کتاب ہے اور واحد کتاب ہے جس نے سب سے پہلے آسٹرل ٹرائیڈ کے بارے میں بتایا کہ اس ریجن کے لوگ 3 خداؤں کو پوجا کرتے تھے۔ یعنی جو بات قرآن پاک نے آج سے 1500 سال قبل بتائی، وہی بات آج سے 200 سال پہلے دنیا کو پتہ چلی ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ انوناکیز کے دور میں انہیں انکی، انلل اور انو کہا جاتا تھا جو بڑے خدا تھے، کہ بعد کے دور میں انہیں سی، اشتار اور شماش کہا جانے لگا۔ ٹھیک اسی طرح جب وہ عرب میں آئے تو لات، منات اور عزا بن گئے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے تمام ادیان کو دیکھیں جہاں بت پرستی ہے، وہاں کسی نہ کسی طرح انہی 3 بڑے خداؤں کو پوجا جا رہا ہے۔ ہندوازم میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو برہما ملتا ہے، ساتھ وشنو ملتا ہے اور شیوا ملتا ہے۔ تو یہ آسٹرل ٹرائیڈ ہر اس مذہب میں موجود ہے جہاں بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ اور اب آخری سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پہ سومیرینز گئے کہاں؟ تو یہاں ایک میری اپنی بڑی دلچسپ تھیوری ہے جو میں نے اپنے پچھلے 8-10 سال جتنا سومیرین سویلائزیشن پہ کام کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے، میری ذاتی رائے ہے، اس میں کوئی آرکیولوجیکل فیکٹ اب تک نہیں مل سکا، وہ یہ ہے کہ سومیرین سویلائزیشن میں ایک اور سویلائزیشن کی بھی نشانیاں ملی تھیں، سیلز ملی تھیں، تجارت ملی تھی، اور اس سویلائزیشن کو کہا گیا تھا ملوہا۔ اب ملوہا کیا ہے؟ ملوہا کی جانب جو اشارہ کرتی ہے سومیرین سویلائزیشن وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن جہاں آج ہم پائے جاتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، جس طرح میسوپوٹیمیا دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان میں واقع ہے، ٹھیک اسی طرح انڈس ویلی سویلائزیشن سرسوتی اور سندھو کے درمیان واقع تھی۔ اور یہ واحد سویلائزیشن ہے جس سے تجارت کے ثبوت ملتے ہیں سومیرین کے۔ اب جس طرح سومیرین میسوپوٹیمیا میں آئے تھے، اورک اور اوبیدینس کا نام و نشان پیچھے نہیں رہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سومیرین ہی تھے جو اس کے بعد ہجرت کر کے انڈس ویلی سویلائزیشن میں آیا، یہاں کے مقامیوں کو اسی طرح سے غائب کر دیا جیسے عبید اور اورک کے لوگوں کو غائب کیا تھا۔ کہ بہت ساری مماثلتیں ملتی ہیں آپ کو سومیرینز میں اور انڈس ویلی سویلائزیشن میں۔ سومیرینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی دریافت ہو چکے ہیں، کوئی لگ بھگ 3600 خدا تو دریافت ہو چکے ہیں۔ وہ دراصل نیچرل قوتیں جو ہوتی تھیں، نیچر کی قوتیں، ان کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کا خدا بھی تھا، ان کے لیے آگ کا خدا بھی تھا، آسمان کا خدا تھا، بجلی کا خدا تھا، یہاں تک اینٹوں کا بھی خدا تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہم سناتن دھرم میں یا انڈس ویلی سویلائزیشن میں بعد میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کو پوجا گیا، بہترے بت بنائے گئے۔ یعنی ہر وہ شے جو سومیرین سویلائزیشن میں آپ کو ملتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں ملتی ہے۔ ایسا بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ اپنی گراوٹ کے بعد انہی میں سے کچھ سومیرینز آئے، انڈس ویلی سویلائزیشن میں آباد ہوئے، یہاں کے مقامیوں کو محکوم بنایا یا پھر ختم کر دیا، اور اپنے دین کی ایک نئے سویلائزیشن کے طور پہ بنیاد رکھی۔ اور یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا، یہ کہنے کی بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ اگر آپ ہندوازم یا پھر سناتن دھرما کی ایک پرانی کتاب ہے جسے متسیہ پرانا کہا جاتا ہے، وہ پڑھیں تو وہاں ایک واقعہ درج ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام منو یا مانو ہوتا ہے۔ وہ بہت نیک شخص ہوتا ہے۔ ایک دن وہ مچھلی کے شکار پہ جاتا ہے تو ایک چھوٹی مچھلی اس کے ہاتھ لگتی ہے۔ وہ مچھلی اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے زندگی بخش دو، میرا خیال رکھو، تو میں تمہیں ایک وردان دوں گی، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ منو یہی کرتا ہے کہ مچھلی کو لا کے اپنے گھر پہ رکھ لیتا ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ مچھلی بڑی ہو جاتی ہے تو اٹھا کے اس کو ٹینکی میں ڈال دیتا ہے، اور بڑی ہوتی ہے تو نہر میں ڈالتا ہے، اور بڑی ہوتی ہے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن منو یا مانو یہ بات جان جاتا ہے کہ یہ عام مچھلی نہیں ہے، اور پھر ایک دن وہ مچھلی بول پڑتی ہے کہ وہ دراصل وشنو کا اوتار ہے۔ وشنو اسی آسٹرل ٹرائیڈ میں سے ایک خدا کا نام ہے، اور وشنو کہتا ہے منو کو، جس طرح اینکی نے کہا تھا استراحسس کو، کہ پوری دنیا ڈوبنے والی ہے، تم ایک کام کرو کہ 7 ریشی یا 7 بزرگ اور ان کے ساتھ بہت سارے جانور، ان کے جوڑے، بیج، کھیتی، یہ تمام لو اور ایک کشتی بناؤ۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، جو کشتی تعمیر ہو جاتی ہے تو دنیا میں سیلاب آ جاتا ہے، گریٹ فلڈ آ جاتا ہے، ساری دنیا ڈوب جاتی ہے۔ بچتا کون ہے؟ صرف منو اور کشتی میں سوار وہ لوگ۔ لہٰذا وہاں سے یہ کہانی ملتی ہے، اس کہانی سے جو آتراحاسسی کہانی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سومیرین ہی تھے
جو اس کہانی کو لے کر گئے انڈس ویلی سویلائزیشن میں، ایک نیا تہذیبی رنگ دیا۔ لہٰذا اسی لیے وہی کہانی ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں ایک نئے ٹچ اور نئے ناموں کے ساتھ موجود ملتی ہے۔ ماسیا پرانا ہو، آترا ہاسس ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام کا گریٹ فلڈ ہو، یہ دراصل ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی واقعہ ہے جسے مختلف سویلائزیشنز نے اپنے اپنے طور پہ بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب یا طوفان کا وہ قصہ جو سب سے پہلے توریت، پھر انجیل، پھر قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اب تک ریسرچر اس کی حقیقت ماننے سے انکاری تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی آرکیولوجیکل فیکٹ ایسا نہیں ملتا اب تک، کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہمیں ایسا نہیں ملتا جس کو ہم مان لیں کہ طوفان آیا تھا جس ساری دنیا ڈوبی تھی۔ لیکن اب 6000 سال پرانے ٹیبلٹس بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ گریٹ فلڈ آیا تھا، دنیا تمام ڈوبی تھی، اور سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسا قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی سومیرین سویلائزیشن کی، اس کے آغاز کی، اس کے عروج کی۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے جس نے ہمیں پہیہ دیا، میتھمیٹکس کے نئے اصول دیے، چاند ستاروں کا علم انسانوں تک پہنچایا۔ سویلائزیشن کی بنیاد پانی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ پانی کو قابو کر لو گے، آپ اپنی سویلائزیشن کی ترقی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ کارڈیشین اسکیل کا 0.5 ورژن شاید یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک نئی سویلائزیشن کا آغاز کرنا ہے تو اپنے ریجن، اپنے خطے کے پانی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جتنی جنگیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ پانی پہ کنٹرول کا بھی ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سومیرینز کا آغاز کیسے ہوا، ان کی ترقی کے راز کیا تھے، ان کے دیوی دیوتا اور قصے کہانیاں کیا تھیں، اور ان کے انجام کی وجہ کیا بنی۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ سومیرین سویلائزیشن سے ایک اور سویلائزیشن کا ہمیں پتہ چلا کہ ان کا لنک بنتا ہے، وہ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن۔ کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد نیکسٹ ویڈیو انڈس ویلی سویلائزیشن میں بنائی جائے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے ہو آپ کی، کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔